پورے دل کے ساتھ کرنا. ہر کلمہ کو انسان اللہ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن پورے دل کے ساتھ محبت کرنا یہ قسمت والوں کا کام ہوتا ہے. اکثر اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور دنیا سے بھی محبت ہوتی ہے، اور یہ جو دل تقسیم ہو جاتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اس لیے دنیا کی محبت سے دل کو خالی کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت سے دل کو بسانا ہوتا ہے. اب اس کے لیے ہمارے مشائخ نے بتایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ کا ذکر انسان کے دل کو ما سوا سے خالی کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ تم آ جاؤ میری بات کو مانتے ہوئے، تو اس نے اپنے امیر و وزیروں سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. تو امیر و وزیروں نے یہی کہا کہ جو کہیں گی ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانا دستور رہا ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، وہ وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. حضرت احمد ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس آیت میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے. اگر ہم قریہ سے مراد دل کا قریہ، دل کی بستی لے لیں، اور ملوک سے مراد مالک و ملک اللہ کا نام لے لے، تو پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے نکال دیتا ہے، اور انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، ٹوٹ کے پیار کرتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ. لمبا واقعہ ہے کہ ان کے چچا نے ان کو مارا اور کپڑے بھی اتار لیے اور ان کو گھر سے دھکا دے دیا. اب نوجوان بیٹا ننگے بدن جب گھر سے نکلا تو ماں کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، اس نے اپنی چادر پھینک دی تاکہ میرا بیٹا اپنا سطر چھپا لے. انہوں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کی تہبند باندھ لی اور ایک اوپر لپیٹ لی، اور سیدھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پہچان لیا. دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. انہوں نے اپنی ساری سٹوری بیان کی تو نبی صاحب نے فرمایا عبداللہ تم یہیں میرے پاس رہو. تو عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، مسجد نبی کے دروازے پہ اونچا اونچا اللہ 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 کہتے تھے. عمر اللہ عنہ بڑے نظم و ضبط والے بندے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ عبداللہ اتنا اونچا کیوں ایسے کہتے ہو. نبی صاحب نے فرمایا عمر عبداللہ کو نہ ڈانٹو، یہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو عبداللہ ذوالبجادین ساتھ تھے. اللہ کی شان دیکھیے، راستے میں ایک جگہ ان کو بخار آ گیا، بیمار ہو گئے. اب جب بیمار ہو گئے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ کو بیمار کرسی کے لیے جاؤں گا. ابو بکر و عمر ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام ان کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے. جب آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام
سامنے عبداللہ کا جو سر تھا اپنی گود میں رکھ لیا. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو اس حال میں موت آئی کہ نبی اسلام کی گود میں ان کا سر تھا. شاعر نے کہا تیری پہچان کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری پہچان کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. پہچان کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. پہچان کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آپ دیکھیں کیا خوش نصیبی ہے کہ نبی صاحب کی گود میں سر ہے اور نگاہیں آقا کے چہرے انور پر جمی ہوئی ہیں اور اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی. نبی صاحب نے فرمایا ان کا جنازہ تیار کر دو اور میں جنازہ خود پڑھاؤں گا. چنانچہ ان کا جنازہ نبی صاحب نے پڑھایا. پھر اس کے بعد ان کو قبر میں اتارنے کے لیے لے گئے. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی ہو نا ولی وہ میت کو قبر میں اتارے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو میں خود قبر میں اتاروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لاش خرد کی تو نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی. میرے دل میں آج بھی حسرت ہے کہ کاش یہ عمر الخطاب کی لاش ہوتی. اور وہ بات نبی السلام نے کیا فرمائی؟ نبی السلام نے یہ فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی عبداللہ سے راضی ہوگا. اے اللہ میں تو بھی عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. یہ ایسے خوش نصیب نوجوان تھے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی. اور اسی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری اور اللہ نے ان کو ایسا شاندار اختتام عطا فرمایا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا سکھایا. دعا منگائی اللہم انی اسألک حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. آج دنیا کے مال و دولت مانگنے والے تو بڑے دنیا کے عہدے مانگنے والے تو بڑے آج اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے. یہ مجمع خوش نصیب لوگوں
کا مجمع ہے، خوش نصیب لوگوں کا مجمع ہے جو اپنے گھروں سے چل کے صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی بات سنیں گے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور ہم بھی اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و قیوم دار۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس ذات سے محبت کرو جو حی و قیوم ہے، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو محبت کے قابل فقط اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے نا، یہ تھوڑی محبت ہے، اس کو شدید کیسے بنائیں؟ اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے، اس سے ذات کی محبت بڑھتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ جو بندہ جتنا کثرت سے ذکر کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنا بڑھے گی کہ وہ محبت اس کو مخلوق سے بیگانہ کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کا مستانہ بنا دے۔ چنانچہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، پھر ان کی نماز مختلف ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے مرغہ جو ہے وہ دانے چگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ والے نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سالک جب نماز کے لیے مصلی پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تجلی عطا فرما دیتے ہیں، اور جب تک وہ مصلی سے اٹھ کے نہیں جاتا، اس وقت تک تجلی فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ ضرور ذہن میں سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی نماز اللہ ہمیں بھی عطا کر دے اور دن میں 5 دفعہ اللہ سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس لیے اللہ والے سارے دن کے تھکے ہوئے ہو، رات کے جاگے ہوئے ہو، تہجد کے وقت میں وہ ضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ ان کی فریاد کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں پر فخر فرماتے ہیں فرشتوں
کی محفل میں غور طلب بات ہے یعنی دو بندے ایسے ہیں کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں ان پر فخر فرماتے ہیں وہ کون دو بندے ہیں؟ فرمایا ایک بندہ جو قافلے کے ساتھ چل کے آ رہا تھا تھکا ہوا تھا دل چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں نیند غالب تھی سارے لوگ سو گئے اور اس کو اللہ کی محبت نے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں. اور دوسرا بندہ کہ جس کی جوان العمر بیوی اس کے پاس ہے، اگر وہ چاہے تو بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے نا میرا بندہ کہ جو میری محبت میں کھڑا ہے اور میرے سامنے آہوزاری کر رہا ہے. اب جن بندوں پر اللہ فخر فرماتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ کی محبت راتوں کو جگا دیتی ہے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو بندہ راتوں کو اللہ کی یاد میں جاگتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے. پھر اس محبت والے بندے کو قرآن پڑھنے کا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم گرمی کے موسم میں آئس کریم کھاتے ہیں نا، ہر چمچ کے کھانے کے اوپر مزہ آتا ہے. ایسے ہی اللہ والے جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہر آیت کے پڑھنے پر ایسے ہی مزہ آ رہا ہے. اسی آیت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ایک آیت کو پڑھتی رہتی تھی. ایک مرتبہ نبی اسلام بھی پوری رات ایک آیت کو پڑھتے رہے، مگر یہ لطف اور مزے تو وہ جانے جن کے دل زندہ ہوں، جن کے دل اللہ کی محبت کی آش چاشنی کو جانتے ہوں. ہم نے تو دل کو دنیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، ہمیں ان محبتوں کو کیا پتہ. اس لیے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگیے. کم از کم ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگی ہوگی نا. اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے لے تو یہ نام کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. ایک مرتبہ جس نے پوری زندگی میں اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا تو یہ نام اس کو جہنم سے نکالنے کا سبب بن جائے گا. تو ہم بھی اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں، مراقبہ کیا کریں اور اللہ کو اپنا کریں اور اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا کریں. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا. ساری دنیا کو ہم نے اپنا بنا کے دیکھ لیا. سب کو اپنا بنا کے دیکھیں کہ پھر زندگی کا کیا مزہ ہوتا ہے. یہ جو خانقاہی سلسلہ ہے یہ مشائخ حضرات لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بھرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا، صحابہ تابعین تبع تابعین اور تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا آج بھی اس دجالی فتنے کے دور میں
اور لوگ راہیں موجود ہیں، اور لوگ اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کی محبت پانے کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کسی ایسی محفل کو دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ من بلاد شتیٰ و قبائل شتیٰ، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں سے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ فرشتے وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو جا کر گواہی دیتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے وہ بندے تھے جو صرف تیری یاد کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی اور مقصد بھی تھا، اے اللہ اور تو کوئی مقصد نہیں تھا، صرف تیری یاد کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ میری یاد کے لیے اکٹھے ہوئے، تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ، کچھ لوگ تو اس نیت سے آئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو قریب سے گزر رہے تھے اور مجمع دیکھ کے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ میرے وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، یعنی اللہ والوں کی جو زیارت کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب سے متی الساعہ، کب قیامت آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اے اللہ کے حبیب وسلم، میں نے کوئی زیادہ نماز روزے اور صدقہ خیرات تو نہیں کیا، لیکن اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو یہ اللہ والوں کی محبت ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو غیر سے خالی کر دے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز کر دے۔ محبت کے 4 درجے بتائے ہیں بزرگوں نے۔ پہلا ہے جب طبیعت کسی طرح راغب ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں رغبت۔ تو دل میں اگر رغبت ہو تو اللہ کی رغبت ہوگی۔ اور دوسرا ہوتا ہے طلب، جب رغبت بڑھ جائے تو اس کو طلب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں طلب اگر ہو تو وہ بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اگر غیر کی طلب ہوگی تو ضعف الطالب والمطلوب،
یہ طلب کرنے والا اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے یہ بوجھ اور ضعیف ہے۔ پھر تیسرے درجے پہ محبت آتی ہے۔ محبت کا کیا مطلب کہ محبوب کے بغیر بندے کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کی یاد کے سوا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، بس دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھا اپنے محبوب کو یاد کرتا رہوں۔ پھر محبت جب بڑھتی ہے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ چنانچہ محبت کی یہ معراج ہے، محبت کی یہ معراج ہے کہ محب کو اتنی محبت ہو کہ وہ اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ تار درجے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ ذکر کرنے کا یہ لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کو خوشی ہو جاتی ہے، اللہ کو خوشی ہو جاتی ہے، اللہ کو خوشی ہو جاتی ہے کہ میرے بندے نے کتنی بڑی بات کر دی، عبادت کر دی۔ امام ربانی آپ سے اپنے مکتوب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ کلمہ ایسی نعمت ہے۔ تو ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت مانگیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ میرے محبت کرنے والوں کو میرے پاس بلاؤ، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ سے محبت کرنے والے عرش کے قریب ہو جائیں، تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو عرش الہی کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھوائیں گے کہ میرے بندو تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ جی اللہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ کیسے؟ اے اللہ نمازیں پڑھتے تھے، سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دین کی زندگی گزارتے تھے، لوگ ہمیں تانے دیتے تھے اللہ ہیں مولوی ہیں، ہم سب برداشت کرتے تھے، مگر آپ کے راستے پر ہم لگے رہے، جڑے رہے، اور ہم نے آپ کے در کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے مدرسے آباد کیے، مسجدیں آباد کی، خانقاہیں آباد کی، ہم راتوں کو آپ کی محبت میں جاگتے تھے، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات سنیں گے، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے ان بندوں کو کہو کہ یہ بلا حساب جنت چلے جائیں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوں گے۔ اگر سادہ کاغذ کو کوئی کتاب کی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہیں گے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے، اور ہر پھول نہ ہوں دے، اور ہر پھول نہ ہوں دے، اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے۔ اور اے بلے شاہ اگر یاری لگائی جائے تو پھر یاروں کے حساب میں کو دل نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان محبت کرنے والوں سے قیامت دن حساب نہیں لیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ محبت الہی میں چند عربی فارسی کے اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر نے کہا، واللہ ما طلعت شمس ولا الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ سورج کبھی غروب ہوا، مگر اے میرے محبوب میرے خیالوں میں اور میری سوچ میں تو ہی تو بسا ہوا ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم، اور اللہ کی قسم میں کبھی کسی محفل میں نہیں بیٹھا بات کرتے ہوئے الا وانت حدیثی بین جلاسی، مگر میرے ہم جلیسوں میں اے محبوب میں تیرا ہی تو بیٹھ کے تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں۔ ولا ذکرتک محزونا ولا طربا، اور اے محبوب میں نے کبھی خوشی اور غم کی حالت میں تجھے یاد نہیں کیا، الا وحبک مقرون بانفاسی، مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہے۔ ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس، اور میں نے کبھی شدت پیاس کی حالت میں پانی کو نہیں پیا، مگر اے محبوب اس پانی کے پیالے میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرما۔
فارسی کے اشعار ہیں، جان ز تن بردی و در جانی ہنود، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود آپ میری جان بن گئے۔ جان ز تن بردی و در جانی ہنود، درد ہا دادی و درمانی ہنود، اور آپ نے مجھے درد عطا کر دی اور اس درد کی دوا بھی اے محبوب آپ ہی بن گئے۔ عاشقہ راسینہ ہم بشگافتی، اے محبوب تیری پلکوں کے تیر نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔ ہم چنا در سینہ پنہانی ہنود، اور اس میرے چیرے ہوئے سینے میں اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیرے ناز، اے محبوب آپ کی محبت سے پہلے میرا دل آباد تھا، کہیں دنیا کا تھا، کہیں دنیا کا بت پڑا تھا، کہیں بندوں کا پڑا بت پڑا تھا، کہیں بندوں کا پڑا بت پڑا تھا، کہیں بندوں کا پڑا تھا، کہیں کسی کا کہیں کسی کا، تو میری دنیا آباد تھی مخلوق کی محبت سے، مگر تیری محبت تیرے ناز کی تلوار نے سب کتوں کو توڑ دی۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، وَأَنْدَرِي ویرانہ سلطانی حنود، اور اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی تو محبوب آپ ہی کی ہے، محبوب آپ ہی کی ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتہی، اے محبوب آپ نے